بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ بیٹے اردو کی بک کو اوپن کریں اپنی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے اپنی اگلی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ٹھیک ہے؟ یہ کس نے لکھی ہے؟ کون سے شاعر ہیں اس کے؟ علامہ محمد اقبال۔ پہلے ہم علامہ محمد اقبال کا تعارف پڑھیں گے۔ ویسے تو آپ کو شروع سے آپ پڑھتے آئے ہو، آپ کو علامہ محمد اقبال کے تعارف تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، کون ہے، کہاں سے، مطلب کب ان کی ڈیٹ آف برتھ ان کی کیا ہے، اور ان کا سن وفات کیا ہے، اور انہوں نے کون کون سی تصانیف کی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھیں گے۔ ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق کون ہیں؟ علامہ محمد اقبال۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد۔ ابتدائی تعلیم آپ نے سیالکوٹ سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لندن چلے گئے اور وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں انہوں نے خطبہ اعلیٰ دیا اور جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں پر پر اثر اور پر سوز شاعری کی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ مؤثر ذریعہ تھا۔ اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ ارغمغان حجاز بھی ان کی فارسی کی کتاب ہے، لیکن اس میں اردو کی نظمیں شامل ہیں۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم اور رموز بے خودی اور اس کے علاوہ اسرار خودی شامل ہیں۔ یہ ان کا آپ نے اس کے اندر سے آپ کو MCQs آئیں گے، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کی شاعری کیسی تھی، انہوں نے کس چیز کا اپنی شاعری کا آغاز کب کیا، سب سے پہلے کس صنف میں انہوں نے لکھا، اس طرح کے آپ کو MCQs آئیں گے۔ آپ نے اس کو اچھے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ چلیں اب ہم اپنی نظم کی طرف آتے ہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ اس کا عنوان ہے۔ پہلا شعر ہے اس کا۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی کیا ہوتی ہے؟ ٹہنی، یعنی ٹہنی جو ہے جو فصل خزاں میں، فصل موسم، خزاں کے موسم میں شجر سے، درخت سے ٹوٹ گئی، ممکن نہیں ہو، یعنی وہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ ہری ہو، یعنی وہ سبز ہو، دوبارہ وہ پھل پھول سکے۔ صحاب کیا؟ بادل، صحاب بادل، بہار کے بادل میں بھی، یعنی بہار کے موسم میں بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو خزاں کے موسم میں ٹہنی درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ آثار نظر نہیں آتے کہ یہ بہار کے موسم میں بھی بادلوں اور بارشوں کی وجہ سے یہ دوبارہ ہری ہو سکے۔ تو اس کا یہ تو ہے مفہوم، لیکن اس کا پس پشت مفہوم کیا ہے؟ یہ انسان، یہ فرد اور ملت کا، قوم کا بتایا گیا۔ ڈالی کس کو مراد دیا گیا ہے؟ ڈالی کیا ہے؟ ڈالی فرد ہے اور شجر کیا ہے؟ ملت، یعنی جس قوم سے جڑے ہوئے ہیں فرد، اس کے بارے میں یہ کہ ایک دفعہ فرد کا رابطہ اپنی ملت سے ٹوٹ جائے تو جتنی لاکھ کوشش کرے وہ دوبارہ وہاں نہیں آ سکتا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اس کی تشریح ہے علامہ اقبال شعر کے پہلے مصرعے میں ڈالی اور شجر کے استعارے استعمال کر، یعنی استعارہ کیا ہوتا ہے کہ ادھار لی گئی چیز، یعنی یہ ادھار لے کے، یعنی فرد اور ملت کو، ملت اور شجر، ڈالی فرد کو استعارے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ فرد اور ملت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ڈالی اور شجر جو ہے استعارے کے طور پہ لیے گئے ہیں، جن کا ظاہری مطلب شاخ اور درخت کا ہے،
لیکن اقبال کے اس سے مراد مسلمان اور امت مسلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دستور کے مطابق جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، جو شاخ جو ہے، جو ڈالی جو ہے، جو ٹہنی جو ہے، وہ بہار کے موسم میں، خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، کاٹ دی جائے، اسے کاٹ دیا جائے، تو اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، وہ شاخ کبھی ہری نہیں ہو سکتی، چاہے اس پر موسم بہار میں کتنی ہی بارشیں کیوں نہ برس جائیں، کیونکہ بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے شاخ کا درخت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ شاعر حقیقت میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے صرف اسی وقت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ امت مسلمہ کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے، اور اگر اس کا سر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ دراصل کائنات میں ہر چیز کا وجود اس وقت تک برقرار ہے جب تک اس کے اجزاء آپس میں منظم ہیں۔ اسی طرح قوموں کی ترقی کا راز اتحاد و اتفاق میں پوشیدہ ہے۔ جس قوم کے افراد آپس میں انتشار کا شکار ہوں گے، یعنی لڑائی جھگڑے کا، فساد کا شکار ہوں گے، وہ زمانے میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ فرد قائم ربط ملت سے تحت تنہا کچھ نہیں۔ اب ہم نے اس سوال سے، اس شعر سے ملتا جلتا اسی ٹائپ کا، اس سے مماثلت رکھنے والا ہم نے شعر ایڈ کرنا ہے اس میں، اس تشریح میں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس شعر کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب ہم اگلا دوسرا شعر کریں گے۔ ہے لازوال عہد خزاں، اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لازوال جسے کبھی زوال نہ آیا ہو، جسے کبھی زوال نہ آیا ہو، غیر فانی چیز۔ عہد خزاں کیا ہوتا ہے؟ عہد دور، خزاں کا دور، پتجھڑ کا موسم، واسطہ تعلق، اس کا تعلق جو ہے برگ و بار۔ برگ و بار کیا ہے؟ برگ و بار پتے اور پھول، ٹھیک ہے۔ تو اس کا درخت کی وہ ٹہنی جو اپنے اصل یعنی درخت سے جدا ہو گئی ہے، تو اس پر ہمیشہ کے لیے یعنی وہ ختم ہو چکی ہے، اس پہ سکوت مرگ طاری ہو گیا ہے، اب اس پر کبھی پھول پھل نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ ٹہنی کبھی دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی۔ شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خزاں کی نظر ہو گئی ہے، جو ایک دفعہ ٹوٹ گئی ہے، وہ دوبارہ بہار آنے پر شگفتگی اور تازگی کا موسم، جو بہار جو ہے وہ شگفتگی اور تازگی کا موسم ہوتا ہے، جہاں درختوں پہ نشو و نما کا جوش آتا ہے، ایسے موسم میں بھی درخت سے جدا ٹہنی کو ہریالی نصیب نہ ہوگی۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ اقبال مسلمانوں کی صورتحال کا نقشہ ایک جگہ یوں بتاتے ہیں: ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ علامہ اقبال تشریح طلب شعر میں شجر اور شاخ کے استعارے کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھول نہیں کھلتے، خزاں ہمیشہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمان انگریزوں سے خوفزدہ تھے اور یوں مایوس بھی تھے۔ حق گوئی اور سچ جو مسلمانوں کا جوہر تھا، وہ ان صفات سے محروم ہو چکے تھے۔ اقبال نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اوصاف سے پھر آشنا کیا جائے تاکہ وہ عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ دراصل اقبال ان استعاروں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اتحاد یگانگت کو دستور حیات بنا لو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر لو۔ یہ زندگی تمہارے لیے تحفہ خدا بندی قرار پائے گی، لیکن اگر تم نے اس اصول کائنات کو نظر انداز کر دیا تو تمہاری شاخ بھی شجر اسلام سے کٹ جائے گی، تو تم پر کبھی بہار نہ آ پائے گی، تمہاری مسکراہٹیں تم سے روٹھ جائیں گی، ناکامیاں تمہارا مقدر قرار پائیں گی اور کامیابیاں تم سے کوسوں دور ہو جائیں گی۔ اے مسلمانوں، سمجھ جاؤ ابھی وقت ہے سنبھل جانے کا، سنور جانے کا اور کچھ کر دکھانے کا۔ اسی لیے کہتے ہیں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ یہ ہم نے آج 2 شعروں کی تشریح کی ہے، مشکل الفاظ کے معنی کیے ہیں۔ بیٹے آپ نے ان کو اس لیکچر کو اچھے سے سننا ہے اور ان کی تشریح کرنی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ہم اپنی اگلے 2 شعروں کی تشریح کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔